نیز انسان نہیں دیکھا. میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہے, مجھے دادا جی سے بات کرنی ہے, اور یہاں فی الحال مجھے کسی مکینک کا نہیں پتا. مجھے دوسری گاڑی منگوانی ہے. کیا تم مجھے اپنا موبائل 1 منٹ کے لیے دے سکتے ہو؟ بڑے غصے سے اس نے مجھ سے کہا. میں نے کہا ہاں دے سکتا ہوں, اگر آپ تھوڑا آرام سے اور تمیز سے بات کریں تو, اور وہ بھی انسانیت کے ناطے, آپ کی کمپنی کے امپلائی کی حیثیت سے نہیں. اور اگر زیادہ ریکویسٹ کریں گی تو میں آپ کی گاڑی کا ٹائر چینج بھی کر سکتا ہوں. مس آتش فشاں, یہ میں نے جان بوجھ کے کہا تھا. پھر میں نے کہا او سوری مس مہک. میری بات سن کے اس کا چہرہ تل ملایا. پہلے تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید اسے کوئی اور نظر آ جائے جو اس کی مدد کر سکے, لیکن مین روڈ پہ دوڑتی بھاگتی گاڑیاں ہر کسی کے لیے نہیں رکتی. کہنے لگی اوکے, آپ پلیز ٹائر چینج کر دیں. اس نے اپنی گاڑی کی چابی میری طرف بڑھائی جس میں ڈگی کی چابی بھی موجود تھی. میں نے چابی اس کے ہاتھ سے پکڑی, ڈگی کھولی, اس میں سے ٹائر نکالا, اس کی گاڑی کا ٹائر چینج کر دیا. تو بجائے مجھے شکریہ کہنے کے, اس گھمنڈی لڑکی نے اپنا پرس کھولا اور 5,000 کا نوٹ میری طرف بڑھا دیا. کہنے لگی یہ رکھ لو. میں نے کہا میں مکینک نہیں ہوں, اگر کوئی احسان کرے تو بدلے میں اسے شکریہ کہتے ہیں. چلو شاباش تھینک یو بولو. ہر چیز کی قیمت پیسہ نہیں ہوتا مس مہک, سے تھینک یو. میری بات سن کے غصے کے مارے اس کی آنکھوں کے ڈورے گلابی ہوئے. اس نے گہری سانس لی, شاید اپنا غصہ کنٹرول کر رہی تھی. کہنے لگی تھینک یو سو مچ. میں نے ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہا مائی پلیزر. میں یہ کہہ کے اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے گھر واپس آ گیا. اگلے روز جب میں آفس پہنچا تو ایک عجیب سا واقعہ میں نے دیکھا. مہک ایک بوڑھی ورکر پہ چلا رہی تھی. کہہ رہی تھی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دوپٹے کو ہاتھ لگانے کی, میرا دوپٹہ کھینچنے کی. وہ خاتون ہاتھ جوڑے رو رہی تھیں کہ بیٹا مجھے چکر آ گیا تھا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا, اس لیے غلطی سے